السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر شیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ و تولیٰ کے ساتھ ہیں۔ آج کے اس نشست کا عنوان ہے، کافی اہم عنوان جو ابھی چل رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بل پاس ہوا ہے، وقف بل، اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اپنا ملک ہندوستان دنیا کا ایک بڑا جمہوری ملک ہے، بلکہ سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ اس ملک کو ملک بنانے میں ملک کے تمام لوگوں نے یکساں کردار ادا کیا ہے، اور جب تمام لوگوں نے یکساں کردار ادا کیا ہے تو ملک پہ جن کی حکومت ہوگی، جو ملک پہ حکومت کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے ایک ایک شہری کو جو آئین نے حقوق دیے ہیں وہ حقوق حکومت فراہم کرے۔ ادھر چند سالوں میں خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ملک میں ناروا سلوک ہو رہا ہے، اس سے ہم تمام لوگ واقف ہیں۔ اسی کی ایک شکل یہ جو وقف بل پاس ہوا ہے، وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے۔ سب سے پہلے ہم شیخ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ وقف بل ہے کیا؟ بہت سارے مسلمان تو سن رہے ہیں کہ وقف بل پاس ہوا ہے، وقف بل پاس ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ سمجھ نہیں رہے ہوں گے کہ یہ وقف بل ہے کیا۔ تو شیخ سے پہلی گزارش یہ ہوگی کہ وقف بل کے تعلق سے وضاحت فرمائیں۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، وقف سمجھ لیں، وقف مسلمانوں کے ذریعہ اللہ کے راہ میں دی گئی وہ دولت ہے جو باقی ہے، جس کو ہمارے یہاں صدقہ جاریہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو وقف کے تناظر میں سمجھ لیجئے، یعنی ایسا صدقہ جو آپ دیتے ہیں اور جو باقی ہے اور جس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو وقف دراصل ہم اگر کوئی ایسی ملکیت اپنی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو باقی رہے اور جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، جیسے ہندی میں لوگ دان کہہ رہے ہیں، ڈونیشن انگریزی میں بولتے ہیں، یعنی آپ اپنی ملکیت، اپنی دولت اللہ کی راہ میں عام لوگوں کے فائدے کے لیے، غریبوں، مسکینوں، فقیروں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، یا کسی کمیونٹی ورک کے لیے آپ وقف کر دیتے ہیں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے۔ تو یہ جو ساری دولت ہے، ایک بڑی دولت ہے ملک میں۔ مسلمان چونکہ آج سے نہیں رہ رہے ہیں ہندوستان میں، 1000 سال سے زیادہ کی مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی رہیں گے، جو مسلمان ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کی بڑی فضیلت ہے، تو مسلمان اس فضیلت پہ عمل کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ثواب چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کی رہ جاتی ہے، بقیہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایک صدقہ جاریہ، ایک وقف اس کا رہ جاتا ہے، اور اس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کی قبر میں ملے گا، قیامت کے دن ملے گا۔ تو مسلمان یہ کام کرتا ہے، اپنی ملکیت، اپنی دولت جو اس نے کمائی ہے، محنت کی ہے، اس کا حصہ اللہ کی راہ میں وہ دے دیتا ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں نے اپنی پوری تاریخ کے مختلف حصوں میں مختلف صاحبان دولت و ثروت نے اللہ کی راہ میں جو دولتیں دی ہیں، وہ مختلف قسم کی دولتیں ہیں، تو ان کو مینیج کرنے کے لیے ایک باضابطہ ایڈمنسٹریشن ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اتنی بڑی پراپرٹی ہوگی، دولت ہوگی، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہوگا، تو وہ ادارہ آلریڈی ملک میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وقف بل نہیں ہے، بلکہ وقف امینڈمنٹ بل ہے، یعنی اس میں انہوں نے سنشودھن کیے، تبدیلیاں لائی ہیں، امینڈمنٹس کیے ہیں، اور امینڈمنٹس جو کیے ہیں ان میں جو بنیادی امینڈمنٹس ہیں وہ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو فیور نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہماری دولت ہے، ہم نے لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہے، اور یہ ہماری ایک ریلیجیس ڈیوٹی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنے حساب سے بدلیں گے، اس طرح سے بدلیں گے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں انٹرفیئر کرنے کا پوری طرح سے موقع ملے گا، اور ہم طے کریں گے کہ آپ نے جو یہ دیا ہے یہ آپ کا ہے یا نہیں ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر کے مسلمانوں کو بہت سخت قسم کا اعتراض ہے، اور جو بنیادی طور پہ ملک کے بنیادی سیکولر ڈھانچے کے مطابق بھی نہیں ہے۔ ملک کا جو آئین ہے وہ مسلمانوں کو یا ملک کے کسی بھی شہری کو اپنے ریلیجن پر مکمل طریقے سے پریکٹس کرنے کا ادھیکار دیتا ہے، حق دیتا ہے۔ اسی لیے جو بھی سیکولر پارٹیاں ہیں، کانگریس کی قیادت میں انڈیا بلاک نے جو اس
امینڈمنٹ کے خلاف باضابطہ ووٹ کیا ہے، بڑی قوت سے گفتگو کی ہے، وہ اس گفتگو کا ایک بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک کے بنیادی ڈھانچے، سیکولرزم، ملک کا جو واتاورن ہے، ساتھ چلنے کا، ساتھ رہنے کا، جو پلورلزم ہے، اس کے خلاف ہے، اس آئین کے خلاف ہے جو بنیادی طور پر تمام لوگوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے اپنے ریلیجن کو پریکٹس کریں، اپنے دین پر عمل کریں۔ تو یہ جو وقف ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم نے جو صدقہ جاریہ اللہ کی راہ میں دیا، مختلف وقتوں میں ہمارے آباء و اجداد نے دیا، آج بھی ہم دیتے ہیں، تو ہم جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اور جس کی زمین، مثال کے طور پر ہم نے جو دولت دی، اس دولت سے مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں، اس پہ مسجد بن سکتی ہے، مدرسے ہو سکتے ہیں، یتیم خانے کھولے جا سکتے ہیں، ان کی وجہ سے کوئی سوشل لیول پہ دوسرا کام کیا جا سکتا ہے، ہم مطلب غریبوں کی شادیوں کے بہت سارے کام انجام دے سکتے ہیں، اور بھی بہت سارا کام، کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آپ چلا سکتے ہیں، بہت سارا کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو دولت ہے، اس دولت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پہلے سے قانون چلا رہا ہے، جس میں مختلف وقتوں میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ 1995 میں، 1995 میں تبدیلی ہوئی، 2013 میں تبدیلی ہوئی۔ اس زمانے میں سلمان خورشید صاحب تھے مائنورٹی افیئرس منسٹر، تو انہوں نے، بلکہ آج انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے انڈین ایکسپریس میں، اس کو بلکہ پڑھنا بھی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی ایکٹ ہے، یہ بل جو آیا ہے، اس بل میں یعنی جو نیا بی جے پی جو لے کر کے آئی، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، اور یہ تبدیلیاں وہ ہیں جو مسلمانوں کو فیور نہیں کرتی ہیں بلکہ ان کے خلاف جاتی ہیں۔ جو وقف کے املاک ہیں، ابھی اب تک مسلمانوں کا اس سے کیا کچھ فائدہ ہوا ہے؟ اور اگر یہ بل آ جاتا ہے تو مسلمان آخر اس کا ویرودھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے فیور میں نہیں ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اصل میں یہی چیز ہے جس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور اسی قسم کی دراصل باتیں پھیلا کر کے مسلم سماج کے درمیان بھی ایک قسم کی افواہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک مس انفارمیشن۔ دیکھیں، وقف ایک تو یہ ہے کہ بڑی دولت ایک جگہ ہے آپ کے پاس، مثال کے طور پر، اور ایک یہ ہے کہ جو بھی کام آپ سماجی لیول پہ کر رہے ہیں، سوشل لیول پہ کر رہے ہیں، دین کو بچانے کے لیے آپ انفرادی اور اجتماعی سطح پہ جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ بھی وقف میں ہیں۔ آپ کے جو مدرسے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ دیکھیے گا، بلکہ وقف ایکٹ کے تحت ہم نے یہ زمین اللہ کی راہ میں دے دی ہے نا، اس پہ آپ کا مدرسہ بنا ہوا ہے، آپ کی مسجد بنی ہوئی ہے۔ اب یہ جب یہ کلیم، جب جو سنشودھن آئے ہیں جن پہ ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ، تو جب تبدیلیاں آ جائیں گی نا، تو مسئلہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ کے پاس مسجد ہے، آپ کے پاس مدرسے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ یتیم خانے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اس کی وجہ سے جو پیسے آتے ہیں، تو مختلف جگہوں پہ بڑے زمینیں ہیں، کہیں پہ دکانیں ہیں وقف کی، کہیں پہ کوئی مطلب کیا کہتے ہیں کمرشیل کوئی پلیس ہے، اس سے جو پیسے آتے ہیں تو وہ مختلف مدوں میں کام میں آتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ مس مینجمنٹ کا مسئلہ رہا ہے، پریشانیاں رہی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اور ہر سطح پہ کوشش دراصل یہی ہوتی ہے۔ اسی لیے 2009 میں بی جے پی کا جو مینیفیسٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے اوقاف پہ جو گورنمنٹ کا اور دوسروں کا قبضہ ہے، اس قبضے کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور انشور کریں گے کہ مسلمانوں کے اوقاف کا صحیح استعمال ہو اور مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مس مینجمنٹ نہیں ہے یا لوگوں نے غلطیاں نہیں کی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اوقاف سے مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں باضابطہ اس نظریے سے دیں گے، آپ کو وقت کی شکل میں ہی دیں گے، تو آپ کے جتنے مدرسے چل رہے ہیں، آپ کی جتنی مسجدیں آباد ہیں الحمدللہ، اور بھی جتنے یتیم خانے، اس طرح کے جتنے کام ہو رہے ہیں، وہ بھی، اور یہ بڑا کام ہے، یہ وقف کا زیادہ بڑا حصہ ہے۔ تو کل کو اگر ان کی تبدیلیاں اس طرح سے قبول کر لی جائیں جس طرح سے وہ لا رہے ہیں، اور جس طرح سے امت شاہ باضابطہ وہ سانسد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قانون بنایا ہے تو ماننا ہی پڑے گا، ظاہر قانون آپ نے بنایا ہے اور ملک کا شہری قانون مانتا ہی ہے، لیکن قانون ماننے کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک شہری کا یہ بھی حق ہے کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کیا صحیح اور آپ کیا غلط کر رہے ہیں، اعتراض جتا سکے، وہ کورٹ جا سکے، وہ اگر ضرورت پڑے تو احتجاج کر سکے، یہ بھی اس کا حق ہے، اور آپ حق نہیں مار سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھرم پھیلایا جا رہا ہے وہ یہ کہ وقف سے مسلمانوں کا کیا فائدہ؟ بھائی کس کا فائدہ ہے پھر؟ دولت مسلمانوں کی، انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا اور لوگوں کی بھلائی کے لیے دیا، تو فائدہ کس کا ہوگا؟ ہاں، جتنا فائدہ ہونا چاہیے وہ اگر نہیں ہو پایا تو اس کو انشور کرنے کی کوشش کرو، نہ یہ کہ اور اس کو زیادہ خراب کر دینے کی کوشش کرو۔ ابھی جو مسئلہ سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیکشن کو لگایا جاتا ہے باضابطہ اس کام کے لیے کہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤ۔ اسی لیے میں نے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سید انجینئر سید سعادت اللہ حسینی صاحب، ان کی میں نے تحریر اپنے وال پہ اسی لیے شیئر کی تھی تاکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ اصلاً وقف
کی جو ملکیت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں کوئی بہت بڑا کوئی ادارہ ہے, کوئی بہت بڑی زمین ہے, صرف وہی ہے نا. یہ جتنی چیزیں جس کی طرف میں نے ابھی اشارے کیے ہیں جن چیزوں کی طرف, وہ بھی وقف میں ہیں. تو آپ کو ان تمام چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کی ملکیت ہے, آپ کے لوگوں نے, ہم نے, آپ نے, ہم جیسے ہی لوگوں نے, ہمارے ایمان والے بھائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ کی راہ میں دیا ہے. اس پہ اگر کوئی اس میں انٹرفیئر اس طرح سے کرنا چاہتا ہے کہ اس کا ایڈمنسٹریشن بھی ہے نا اس میں کسی اور کا حصہ ہو, وہ یہ طے کرے کہ یہ زمین آپ کی ہے یا نہیں ہے, آپ پریکٹسنگ مسلم ہے یا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ بہرحال بہت گمبھیرتا سے غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا کیا چیزیں ہیں اس بل میں جو ابھی جو بنیادی طور پر مسلمانوں کو ان کے امینڈمنٹ سے جو اختلاف ہے اس کو سمجھیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 5 سال سے پریکٹسنگ مسلم ہیں تب آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کیا ہے بھائی, ہم آج مثال کے طور پر ہم آج مسلمان ہوئے, آج ہمارا من ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ کی راہ میں ہم اپنی زمین دے دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہ میری ریلیجیس ڈیوٹی ہے, یہ میرا ریلیجیس فریڈم ہے. آپ اس کو کرب کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہم کو دیتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف جاتا ہے. آپ طے کرنے والے ہوتے کون ہیں کہ کون پریکٹسنگ مسلم ہے یا نہیں ہے؟ 5 سال سے مسلمان ہو, 5 سال سے وہ پریکٹس کر رہا ہو اسلام کو, یہ کلوز لگانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے, اس پہ کوئی چرچا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیوں آپ طے کریں گے؟ ہمارے بارے میں آپ کیوں طے کریں گے؟ یہ ریلیجیس میٹر میں انٹرفیئر کرنا نہیں ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ جو کمیٹی ہو اس میں غیر مسلم ہوں گے. یہ مسلمانوں کی دولت ہے, دینی جذبے سے اللہ کی راہ میں دی گئی ہے. ہماری مسجد, ہمارے مدرسے, ہم نے اللہ کی راہ میں اپنی کوئی ملکیت دی, اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے بھائی؟ آپ کیوں آئیں گے؟ کیوں آئیں گے آپ؟ اور چلیے آپ کو بی جے پی کو اس وقت سیکولرزم یاد آتی ہے, رجو جی کہہ رہے ہیں میں اس کو سیکولر بنا رہا ہوں. بھیا تو آپ کیوں یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اس طرح کے معاملات جتنی کمیونٹی کو ہے ہندوستان میں ان میں بھی مسلمانوں کو ڈالیے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہندوؤں کے پاس یہ معاملہ نہیں ہے؟ سارے لوگوں کے پاس ہے. اور جو لوگ ابھی پچھلے 2 دن میں خاص طور سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے جو ڈیبیٹس ہیں ان کو سن رہے ہوں گے تو ان کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ سارے لوگوں کے پاس اس طرح کی دولتیں ہیں جنہوں نے ڈونیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ان کو مینیج کرنے والے ان کے اپنے ہی لوگ ہیں, ان میں بھی مسلمانوں کو آپ ڈالیے, باضابطہ کلوز بنائیے, سب لوگوں کے لیے سیم بنائیے. یہ مسلمانوں کا حق چھیننے کے لیے آپ کو سیکولرزم یاد آتا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مینیج کر سکیں؟ تو یہ دراصل آپ اچھی طرح سمجھ لیے کہ انٹرفیرنس کے لیے ہمارا بھائی ایک ریلیجیس ڈیوٹی ہے ہماری, ہم وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اس میں آپ آنا چاہ رہے ہیں. کیوں آنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ہمارے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے اس معاملے میں؟ یہ تو ہم نے اپنی کمائی ہوئی دولت اللہ کی راہ میں دی ہے, اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کیوں آئیں گے؟ آپ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں تو تمام کمیونٹیز کی اس طرح کی جتنی ملکیتیں ہیں اس میں تمام لوگوں کو شامل کیجیے, کلوز بنائیے. اور اس پہ جب سوال کیا گیا, جب یہ باتیں آئی ہیں, ابھی جب رام مندر ایسوسیشن بنا ہے, وہاں رام مندر آپ نے بنایا, اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے باضابطہ کہ اس کا جو کچھ بھی ہے سب ہندو ہوگا. اگر ایودھیا کا ڈی ایم مسلمان یا کوئی دوسرا ہوگا تو ویسی صورت میں وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتا ہے. تو آپ ایک جگہ تو وہ کلوز لگاتے ہیں, دوسری جگہ مسلمانوں ہی کی دولت پہ اس کو ادھر ادھر کرنے کے لیے آپ کو سیکولرزم کی یاد کیوں آتی ہے؟ تو یہ تیسری بڑی بات ہے جس پہ مسلمانوں کو بہرحال یہ اعتراض ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ سیکولرزم کی ضرورت ہے تو ہر جگہ ہونی چاہیے, صرف مسلمانوں کے معاملے میں آپ کو یہ سیکولرزم کیوں یاد آتا ہے؟ اور تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ بھائی مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں دیا, زمینیں طے ہیں ہماری, جس کو سنجے سنگھ نے بہت اچھے انداز میں کہا بھی کہ آپ کریں کہ 100% ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. تو جب ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو اب یہ طے کرنے کا اختیار ڈی ایم کو کیوں ہوگا کہ ہاں یہ والی زمین یہ وقف کی ہے یا نہیں ہے؟ ٹریبونل کو آپ کمزور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بندہ جو کیا کہتے ہیں ڈی ایم ہے وہ حکومت کا بندہ ہوتا ہے, بنیادی طور پہ اس کا ادھیکاری ہوتا ہے. آپ اس کو یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ طے کرے کہ یہ مسلمانوں کی وقف کی ہوئی زمین ان کی زمین ہے یا نہیں ہے, یہ وقف کی زمین بنے گی یا نہیں بنے گی. اس طرح سے آپ اپنے لوگوں کو کمیٹی میں رکھیے, ایڈمنسٹریشن میں زمین طے کرنے کے لیے آپ اپنے لوگوں کو رکھیے. فائنل کیا نتیجہ نکلے گا؟ جتنی زمین چاہیے گا آپ آسانی سے کہہ دیجیے گا کہ یہ مطلب وقف کی نہیں ہے, لے لیجیے. اور کہیں نہ کہیں ارادہ یہی ہے, جن لوگوں نے امت شاہ جی کی تقریر سنی ہوگی وہ اگر ٹھیک سے سنتے تو ان کو سمجھ میں آتا کہ منشا وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے. کیسے نقصان نہیں ہو؟ 2013 کے امینڈمنٹ پہ بات کرتے ہوئے جب وہ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ ان کی گفتگو ٹھیک سے سن لیجئے. کہیں نہ کہیں کلیئر منشا ہے کہ بھائی
مسلمانوں کے پاس اتنی زمین ہے، مطلب ریلویز کے بعد اور اس کے بعد سب سے زیادہ یہ والی زمین ہے، تو اب اس کو کسی بھی طرح کس طرح سے اس دولت کو ہتھیایا جائے. یہ بات نہیں کہیں گے، الگ بات ہے، لیکن جو کلوز لگائے جا رہے ہیں تو مسلمان کیوں اس پہ اعتراض نہیں کرے گا؟ آپ جب یہ طے کر رہے ہیں، ہے نا، اور جو پہلے یہ بات آئی تھی کہ چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار نے ایک بات یہ کہی ہے کہ 2025 تک مسلمانوں کے اوقاف کی جو زمینیں اوقاف کی ہیں وہ اوقاف کی مان لی جائیں، تب ہم سپورٹ کریں گے. تو اس بات پہ تو چرچا ہونے کی ضرورت تھی. مجھے نہیں پتا یہ صرف مطلب کیا کہتے ہیں میڈیا والے اس کو اچھال رہے تھے یا سچ میں انہوں نے اس طرح کا کوئی پراودھان دیا تھا یا نہیں دیا تھا، لیکن اس پہ تو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت تھی، اور اس پہ تو اسٹریس ڈالنا چاہیے تھا کہ اب تک مسلمانوں کے پاس اوقاف کی جو زمینیں اسلام سے ہیں ان کی وہ مان لی جائیں. تو یہ تو ایک طرح کا سنرکشن تھا، لیکن یہ بات تو پھر بعد میں وہ ایک طرح سے اچھلی اور پھر وہ ہو کر کے رہ گئی. تو اگر مسلمانوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ان تمام راستوں سے مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں انسانوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، غریبوں اور مسکینوں کی بھلائی کے لیے یہ جو نیکی کی، اس پہ آپ اس طرح سے اس کو خرد برد کرنا چاہتے ہیں، تو کاہے مسلمانوں کو اعتراض نہیں ہوگا اور وہ کیوں سوال قائم نہیں کریں گے اور کیوں وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے؟ اب ان تمام کو ذہن میں رکھیے اور سوچئے. تصور کیجئے یہ امینڈمنٹ لے کر کے آئے ہیں، بی جے پی لے کر کے آئی ہے. بی جے پی کے پاس ایک بندہ نہیں ہے لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، کوئی مسلمان جو ان کے فیور میں ان کا آدمی ہو اور بات کرے. ٹیبل کرنے کے لیے اس بل کو کوئی مسلمان چہرہ ان کے پاس نہیں ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز، مسلمانوں کے بڑے بڑے نمائندگان جب اس کی مخالفت کرتے ہیں تو کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے؟ مختلف میڈیا چینلوں پہ بالکل ایسے لوگ جن کا آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا اور جو بیچارے کبھی مدرسہ بھی نہیں گئے ہوں گے، جن کو اسلام نہیں آتا ہے، ان کو اسلامک اسکالر بنا کر کے الٹی سیدھی درس طرح کی جو ہے نا گھٹیا اور عجیب و غریب باتیں سامنے لا کر کے یہ دکھلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے فیور میں ہے. مودی جی، امیت شاہ جی اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں وہ بار بار مطلب کیا کہتے ہیں پسماندہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، لیکن وہ کلیئر نہیں کر رہے ہیں کہ پسماندہ مسلمانوں کا کیا فائدہ ہوگا. ان کو یہ بات شاید نہیں معلوم ہے، یہ بات بتانے کی ہے. مسلمانوں کو بھی یہ بات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی، اللہ کی راہ میں مسلمان، دولت والا مسلمان اللہ کی راہ میں دولت اسی لیے دیتا ہے کہ غریب مسلمان کا فائدہ ہو. بالکل سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے، ڈیوٹی باؤنڈ مسلمان، پریکٹسنگ مسلم who has some property, ownership of lands, or who can donate. تو وہ یہ ڈونیٹ اس لیے کرتا ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو. پسماندہ کون ہوتے ہیں؟ جو غریب ہوتے ہیں وہ پسماندہ ہوتے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں مسلمان، دولت والا مسلمان اسی لیے دیتا ہے کہ غریبوں کا فائدہ ہو. اور میں تو بار بار یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ آنرشپ نہیں ہے، یہ ڈس آنرشپ ہے. ہم اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو مالک ہونے کا جو مرتبہ ہے انسان کا، آدمی وہاں سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں تیاگ دیتا ہے اپنی ملکیت کو، آنرشپ کو. آپ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. جو دولت آپ کے پاس تھی وہ دولت آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ملکیت سے آپ اپنا ہاتھ ہٹاتے ہیں کہ نہیں یہ میرا نہیں، اب یہ اللہ کا ہے. تو مسلمان جو اللہ کے لیے دیتا ہے، آپ اس سے مسلمان مختلف قسم کے کلوز لگا کر کے اس کو آپ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب یہ بات آئے گی اور مختلف آپ راستے اپنا کر کے متنازع بنائیں گے زمینوں کو، تو جتنے مدارس کے مسائل ہیں، مساجد کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں کھڑی ہو جائیں گی. اور یہ ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں. بھائی میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سوچنا بھی چاہیے بی جے پی کے مسلمانوں سے کاہے کو پریم ہوگا؟ اتنا نہیں ہے پریم ان کا. آپ دیکھ لیجئے، 2-3 لوگوں کی گفتگو پہ غور کیجئے، اور یہ بہت ہوشیاری سے کیا جاتا ہے کام، شاید مسلمان نہیں سمجھتے. ایک طرف امت شاہ جی کی تقریر سنیے، وہ کہتے ہیں مسلمان ہی رہے گا. دوسری طرف ان کے دوسرے لوگوں کی تقریر سنیے، وہ کہتے ہیں غیر مسلم رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اور اسی طرف انوراگ ٹھاکر صاحب کی آپ تقریر سن لیجئے، وہ کہتے ہیں ہم جہاد، لینڈ جہاد ختم کرنا چاہتے ہیں، وقف کا فیئر ختم کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ذہن سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں نے وقف کے نام پر ہندوستان کی زمینیں قبضہ کی ہوئی ہیں؟ 2009 میں آپ اپنے مینیفیسٹو میں یہ مانتے ہیں کہ اوقاف کی زمینوں پہ سرکاروں کے قبضے ہیں، دوسرے لوگوں کے قبضے ہیں. اور 2024 میں 25 میں آ کر کے آپ لوگوں میں یہ بھرم پھیلاتے ہیں کہ انہوں نے جا کر کے قبضے کیے ہوئے ہیں. ایک تیسری بات بہت ڈھٹائی سے کہتے ہیں یہ لوگ، صدن میں کہتے ہیں، اور ان کو شاید شرم بھی نہیں آتی، کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں مسلمانوں کے پاس وقف نہیں ہے. بھائی اللہ کے بندے، مسلمان دنیا کے جس خطے میں رہے گا اللہ کی راہ میں دے گا. وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، زمینیں دیتا ہے،
اپنی ملکیتیں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اور ہمیشہ دیتا ہے، ہمیشہ دیتا ہے، ہمیشہ دیتا رہے گا۔ نہیں جانتے ہو تو یار پہلے جان لو، اوقاف نہیں ہے۔ دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان رہے گا اپنی ملکیت اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور اسی کو وقف کہتے ہیں، اور وہ دیتا رہا ہے، دے رہا ہے، دیتا رہے گا۔ یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں نہیں ہے، صرف ہندوستان میں۔ بھائی دنیا کے ہر خطے میں جہاں مسلمان ہے صدقہ خیرات دیتا ہے، صدقہ جاریہ کرتا ہے، زمینیں دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں، مکانات دے دیتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے اوقاف مسلمانوں کے ہیں۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، دیکھ لیجئے مکہ مکرمہ میں کتنے سارے اوقاف کی زمینیں ہیں، اور جن کی ہے وہ مینیج کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے راہ میں دی تھی۔ کسی قسم کا کوئی ہستক্ষیپ نہیں کیا جاتا ہے۔ بھرم پھیلا کر کے، غلط سلط باتیں بنا کر کے لوگوں میں لے جا کر کے، اور اس طرح سے اس کو پھیلانا کہ جیسے مسلمانوں نے وقت کو استعمال کر کے ملک کی دولت پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ دراصل آپ یقینی طور پہ جان لیجئے کہ حقوق چھیننے کی کوشش ہے۔ آپ انوراگ ٹھاکر صاحب کی گفتگو سن لیجئے اور آپ کو بہت اچھی طرح یقین ہو جائے گا۔ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی بات سن لیجئے۔ کہہ رہے کمبھ ہم جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے یہ وقت کا ہے سب کچھ، اور ان کی زبان، ان کا لہجہ دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور جے پی نڈا جی کی زبان سن لیجئے، جس انداز میں وہ چیزوں کو پیش کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ منشا معلوم نہیں ہے، معلوم منشا ہے بھائی۔ ایک مسلمان کے گھروں پہ بلڈوزر چلاتے ہیں آپ، سپریم کورٹ کا آپ کو سلیپ لگتا ہے۔ دنیا کے کس خطے میں اس طرح سے جو ہے جہاں ڈیموکریٹک رائٹس ہوں وہاں اس طرح سے بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو آپ کس قسم کے، کس انداز میں پکارتے ہیں، کس انداز میں آپ نام لیتے ہیں، یہ ساری حقیقتیں آپ کے سامنے ہیں۔ کاہے مسلمان آپ پہ بھروسہ کر لے گا؟ کاہے اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا؟ کیوں اس کو نہیں لگے گا کہ آپ اس کی زمین چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ اس کے وہ املاک جو اس نے اللہ کی راہ میں دیے ہیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو، آپ اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں اس کو نہیں لگے گا؟ آپ کی طرف سے ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے ایسی کیا کوشش کی گئی ہے؟ اس پہ تو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی معاملے میں آپ کے مختلف لوگ مختلف طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ فیئر آف وقف ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ واٹ از فیئر آف وقف؟ واٹ از فیئر آف وقف؟ مسلمانوں نے وقف کے نام پر زمینیں قبضہ کر لی ہیں، یا وقف کی زمینیں قبضہ کی گئی ہوئی ہیں، سرکاروں نے قبضہ کی ہوئی ہیں؟ اور یہ سرچر کمیٹی کی رپورٹ جس کا آپ بار بار حوالہ دے رہے ہیں، اس نے بھی اس کو مانا ہوا ہے۔ آپ خود پہلے اس بات کو قبول کرتے رہے ہیں۔ آپ کو جب میجورٹی ملی، آپ جب لیجسلیشن بنانے کی پوزیشن میں آئے ہیں، تو آپ الٹا مسلمانوں پہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ تو جب مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو یہ ہوائی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جدیو نے ایک جنتا دل یونائٹیڈ ہے نا، سیکولر پارٹی کی چھبی رکھتی ہے۔ پہلے خاموش رہے نتیش کمار، بالکل جب تک کہ ٹیبل نہیں کیا گیا اس سے پہلے جو مسلمان ان کے لیڈران تھے وہ نتیش کمار کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، وہ سب کے ہیں، سب کے لیے کام کرتے ہیں، ہے نا۔ اس سے پہلے نتیش کمار کی طرف سے باضابطہ طریقے سے کوئی بات نہیں سامنے آئی۔ جب ٹیبل کیا گیا تو للن سنگھ کی زبان سن لیجئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان خود مسلم جو لیڈران ہیں ان کے، آپ غلام رسول بلیاوی صاحب کی بات سن لیجئے۔ غلام رسول بلیاوی صاحب ادارے شریعہ کے بھی ذمہ دار ہیں اور جدیو کے بھی بڑے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے جس طرح سے کھل کر کے ایک بات کہی ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ مسلمانوں کو اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمان بہت کلیئر ہیں کہ یہ جو ابھی قانون آ رہا ہے، جو ترمیمات کی گئی ہیں، جو امینڈمنٹس کیے گئے ہیں، سنشودھن ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کی، ان کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ ان کے رائٹس پہ آپ ایک طریقے سے حملہ کر رہے ہیں، اور سیکولر پارٹیاں یہ بات کہہ رہی ہیں تو ایسے نہیں کہہ رہی ہیں، ان میں بہرحال سچائیاں ہیں۔ اور چونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ایسا کرنے سے بی جے پی کا بہرحال جو ووٹ شیئر ہے وہ بڑھے گا، ان کا فائدہ ہوگا وہ، اور اس طرح کی جتنی کوششیں کریں گے ان کا فائدہ ہوگا۔ وہ لگاتار کرتے رہے ہیں، یہی بنیاد ہے ان کے آگے بڑھنے کی، تو وہ کرتے رہیں گے۔ لوک سبھا میں ان کے پاس ان دو لوگوں کو مینیج کر کے، ٹی ڈی پی کو اور جے ڈی یو کو مینیج کر کے انہوں نے پاس کرا لیا۔ راجیہ سبھا میں ان کے لیے زیادہ پریشانی ہونے والی نہیں ہے، جو آنکڑے ہیں اور جس قسم کی تعداد ہے اس سے وہ پاس کرا لیں گے۔ تو مسلمانوں کی جو مخالفت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ہے، اس کی سچائیاں ہیں۔ آج بھی میں نے بار بار کئی لوگوں کو، پسماندہ مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، کیسے فائدہ ہوگا یار؟ کہاں پہ ہوگا؟ کدھر ہوگا؟ کس طرح سے ہوگا؟ ذرا بتاؤ نا۔ اور اس سچائی کو کیوں بھول رہے ہو کہ یہ دراصل یہ کام کیا ہی اس لیے جاتا ہے، ڈونیٹ اسی لیے کیا جاتا ہے۔ مسلمان، دولت والا مسلمان اپنی دولت اللہ کی راہ میں دیتا اسی لیے کہ اس کے غریب مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، صدقے اسی لیے ہیں
کہ مالداروں سے لے کر غریبوں میں بانٹے جائیں. تو یہ جو بھرم پھیلایا جا رہا ہے یہ دراصل یہ بہت ہی سوچی سمجھی جس کو کہتے ہیں پری پلان ہے, اور مسلمان اس کو بہرحال سمجھے گا اس انداز میں. اب تو دیکھیے کہ بہار میں چونکہ جدیو کو بھاری تعداد میں مسلمان ووٹ بھی کرتے ہیں, اور عام طور سے نتیش کمار کا چہرہ جو ہے نا وہ یہ مانا جاتا ہے کہ وہ سیکولر ہیں. اب سچ میں ہے یا نہیں ہے یہ تو بات کا مرحلہ ہے, لیکن ایک جو کیفیت پیدا ہوئی ہے پارٹی میں ہے نا, لوگوں نے استعفیٰ دینا شروع کیے ہیں, آوازیں اٹھانی شروع کی ہیں, اس سے یہ تو کلیئر ہو رہا ہے نا. ادارے شریعہ کا ذمہ دار یہ کہہ رہا ہے, ہمارے تو شریعہ کا ذمہ دار پہلے کہہ چکا ہے. تو بہار کے مسلمانوں کے جو 2 بڑے ادارے ہیں وہ آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے. ابھی دیکھیے جدیو کے لوگ یا بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھرم پھیلا رہے ہیں, یہ ووٹ کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں. یار مسلم پرسنل لا بورڈ کون ووٹ کی سیاست کرتی ہے؟ امارت شریعہ کون ووٹ کی سیاست کرتی ہے؟ جماعت اہل حدیث کون جماعت اہل حدیث کون ووٹ کی سیاست کرتی ہے؟ ادارے شریعہ کو ووٹ کی سیاست سے کیا مطلب ہے؟ لیکن اگر ان کے حقوق مارے جائیں گے, ان کو یہ ڈر ہے کہ نہیں ان کو کمزور کیا جا رہا ہے, ان کے اداروں پہ تسلط جمانے کی کوشش ہو رہی ہے, تو بہرحال وہ سامنے آئیں گے اور وہ اپنی بات رکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو بہت ڈیپ میں جا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہے اس جو بل آیا اس سے علماء کرام کو, مسلمان کے جو علماء ہیں ان کو زیادہ پرابلم ہے. تو گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے یا ان کے جو لوگ ہیں کہ مسلمانوں نے, اور خاص کر کے جو علماء طبقہ کے لوگ ہی زیادہ تر وقت پہ یا وقف کی جو املاک ہے اس کے ذمہ دار زیادہ تر علماء ہی ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ علماء کو ہی کیوں پرابلم ہے اس سے زیادہ. بھائی کمال ہے بھائی, کسی بھی کمیونٹی کا جو رہنما طبقہ ہوتا ہے وہی نا چیزوں کو سمجھتا ہے. عام مسلمان جو بیچارہ اپنی عام زندگی میں لگا ہوا ہے, روزی روٹی کمانے میں لگا ہوا ہے, اس کے پاس نہ اتنی فرصت ہے نہ اتنا شعور ہو سکتا ہے. یہ دینی ڈیوٹی ہے نا, مذہبی عمل ہے. مذہبی عمل کی نگرانی کون کرتے ہیں, رہنمائی کون کرتے ہیں؟ تو علماء کرتے ہیں. علماء اس کو سمجھ رہے ہیں, اس لیے ظاہر ہے اس لڑائی کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری انہی کی ہے, تو ان کو کرنا چاہیے. یہی تو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ جتنے لیجسلیشن ہوتے ہیں اس کے خلاف مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں نا. یہ تو جس کو بولتے ہیں یونائٹڈلی مسلمان اس کے خلاف ہیں بھائی. ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سلسلے میں عام جو مسلمان ہیں ہندوستان کے, ان کو کیا کرنا چاہیے, اور خاص کر کے جو مسلم نیتا ہیں جیسے جے ڈی یو میں جو لوگ ہیں اور جو دیگر پارٹی میں جنہوں نے سمرتھن دیا اس میں جو مسلم نیتا ہے ان کا کیا کردار نہیں, ان کو کردار ادا کرنا چاہیے بھائی, جرأت پیدا کرنی چاہیے. پارٹیاں بہت آتی ہیں جاتی ہیں, بدلتی رہتی ہیں. ملت سے جو رشتہ ہے وہ استوار مضبوط کر کے رکھنا چاہیے, ہے نا. وہ جو آپ کا رشتہ ہے وہ مضبوط رشتہ ہونا چاہیے. اور میں بہت کلیئر انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ملت یہ ذمہ داری ادا کرنے لگ جائے, یہ قوت پیدا کر لے کہ اس طرح کے مواقع سے وہ جرأت کا مظاہرہ کرے گی اور اپنے ذاتی مفادات سے ہمارے لیڈران اوپر اٹھ جائیں گے, تو کسی پارٹی کی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ اس طرح کے فیصلوں میں ہے نا وہ اس طرح سے سمرتھن دے دے. جے ڈی یو کے جتنے مسلم لیڈران ہیں اگر وہ تھوڑی سی جرأت پیدا کریں, جو جرأت ابھی بلیاوی صاحب دکھلا رہے تھے, اللہ کرے کہ وہ اپنی اس جرأت پہ قائم بھی رہیں, تو وہ یا ان کے جیسے دوسرے جو لوگ ہیں وہ کلیئر طریقے سے اپنی لیڈرشپ کو بتاویں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ رہ کر کے آپ ہمیں ہی کاٹ دیجئے بھائی, گردن اڑا دیجئے, تو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. بڑی قوت کے ساتھ ٹی ڈی پی میں بھی جو مسلمان ہیں, چراغ پاسوان کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں, یا جہاں بھی اس طرح کے جو بھی جینت ہیں وہاں کیا کہتے ہیں یو پی میں ہے نا, ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اپنی قوت سے ان کو بتاویں کہ اس بنیاد پہ مسلم جو ووٹ ہے وہ بھی آپ سے کھینچے گا اور مسلمان آپ سے ناراض ہوں گے, اور ہمیں بھی ایک اسٹینڈ لینے پہ مجبور ہونا پڑے گا, اور ہم اسٹینڈ لیں گے. اگر آپ یہ لینے لگ جاتے ہیں, ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی, وہ مسئلہ یہی ہے کہ جب اسٹینڈ لینے کی باری آتی ہے تو مختلف قسم کے مفادات آپ کو گھیر لیتے ہیں. سیاست مفاد پہ چلتی ہے, ملتیں مفاد سے اوپر ہو کر کے ہے نا, اوپر اٹھ کر کے آدمی جب ملتوں کو دیکھتا ہے تب اس کا مقام بنتا ہے. پیوستہ را شجر سے امیدیں باہر رکھ. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, جو لیڈر مسلمان کا نہیں ہوگا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی اپنی کوئی پہچان مسلمانوں کے درمیان نہیں رکھتا تو کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی گھاس ڈالنے نہیں جا رہی ہے, الا یہ کہ ہاں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا چارہ وارہ آپ کو اس لیے دے تاکہ کسی وقت اس کو چہرہ دکھانے کے لیے ضرورت پڑے. جیسے بی جے پی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کام کرتی ہے تو وہ دوسری بات ہے, لیکن بیسیکلی اگر آپ کو لیڈرشپ کا جو کردار ہے وہ ادا کرنا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ
آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بھی لیڈر تب مانے جاتے ہیں جب آپ اپنی کمیونٹی کے بھی لیڈر ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی کمیونٹی کے لیڈر نہیں ہیں، اور اس معاملے میں مسلمان آپ کو، اگر آپ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، ملت کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، تو ملت آپ کو دھتکارے گی. اور اگر آپ کو ملت نے دھتکار دیا تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں ان ریٹن کہ آپ کو آپ کی پارٹی بھی دھتکار دے گی. پارٹی کو بھی آپ سے ووٹ چاہیے، پارٹی کو بھی آپ سے پورا سپورٹ چاہیے. آپ کیا لے کر کے پارٹی کے پاس آ رہے ہیں؟ گیو اینڈ ٹیک پہ دنیا چلتی ہے. تو جب آپ مسلمانوں کا ووٹ لے کر کے، ان کا سمرتھن لے کر کے نہیں جا سکتے ہیں، تو پارٹی آپ کو کوئی بھاؤ نہیں دے گی. آپ بالکل مطلب کیا کہتے ہیں، اگر آپ باقی بھی رہے تو آپ کا کوئی مقام نہیں ہوگا. اور یہ میں اپنے تجربات کی روشنی میں بھی کہہ سکتا ہوں. ہم لوگ جے این یو میں بھی ہوتے تھے تو وہاں بھی پولیٹیکل افیئرس میں بہت دلچسپی لیتے تھے، چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے. تو اس بات کو اچھی طرح جو لیڈران ہیں وہ بھی سمجھیں کہ اگر آپ کا مسلمانوں کے درمیان چہرہ معتبر نہیں ہے، محترم نہیں ہے، اور آپ اپنی یہ حیثیت نہیں رکھتے کہ جس پولیٹیکل پارٹی سے آپ منسلک ہیں اس کا باضابطہ کوئی فائدہ کرا سکے کہ ہاں آپ ووٹ شیئر بڑھا سکیں، تو آپ لکھ لیجئے کہ پھر وہ پارٹی بھی آپ کو کوئی اہمیت نہیں دینے جائے گی. اور اس طرح کے معاملات میں جب پوری ملت ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اور آپ اپنی پارٹی کی دم پکڑے ہوئے ہیں، تو آپ لکھ لیجئے کہ ملت تو آپ کو نہیں بخشے گی. میں پولیٹیکل لیڈران سے بہت کلیئر طریقے سے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر جرأت پیدا کیجیے. وہ قاسم انصاری صاحب، ڈاکٹر قاسم انصاری صاحب کی طرف سے یہ بات آئی کہ انہوں نے استعفیٰ دیا. بلیاوی صاحب کی طرف سے یہ بات آئی کہ انہوں نے ایک طرح کی چیتاونی دی ہے. یہ آوازیں اور مضبوطی سے اٹھنی چاہیے اور یونانیمسلی اٹھنی چاہیے. لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہوں اور بتاوے کہ ہاں ہم اس بنیاد پہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو اپنا مطلب کیا کہتے ہیں کردار بدلنا چاہیے. یہ ضروری اس لیے ہو جاتا ہے، سمجھ لیجیے، دیکھ لیجیے، ملتوں کی زندگی میں جب اس قسم کے مرحلے آتے ہوں اور آپ کے نمائندے آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو ملتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی تک جو مذہبی قیادت ہے وہ بہت حد تک متحد نظر آ رہی ہے، اور اسی لیے جو کیا کہتے ہیں میڈیا ہاؤس ہے ہندوستان کا، اور ابھی سب سے بڑا جو ویلن ہے مسلمانوں کا، جو دشمن ہے، وہ میڈیا ہے. اس کو بہت اچھی طرح کلیئر طریقے سے سمجھ لیجیے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے. جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جس کو گودی میڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ باضابطہ طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے مشن میں لگا ہوا میڈیا ہے. تو وہ کر کیا رہا ہے کہ ظاہر کوئی معروف چہرے نہیں مل رہے ہیں انہیں. مسلمانوں کی جتنی بھی مذہبی قیادتیں ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. تو اب جہاں تہاں سے جس کو تس کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، اور اسلامک اسکالر جو کبھی مدرسہ نہیں گیا، جس کو کچھ دن کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اس کو اسلامک اسکالر بنا کر کے اور جیسے تیسے پیش کر دیتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز سے لے کر کے پارٹیز میں جو لیڈران ہیں ان کی بہرحال یہ ذمہ داری ہے قوت کے ساتھ سامنے آویں اور اپنی بات رکھیں. اور کب تک ڈرتے رہیے گا بھائی؟ ایک دن تو ہر انسان کو مر جانا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، کسی کو بھی. دنیا تو یہیں رہ جائے گی، لیکن جو دھبے لگتے ہیں وہ نہیں مٹتے. جو کردار ہے نا وہ سلامت رہ جاتا ہے، تاریخ بن جاتی ہے. یہ بندہ جو ہے نا، یہ ڈاکٹر قاسم انصاری، یہ زندہ رہ جائے گا تاریخ میں. مسلمانوں کو یاد رہے گا کہ یہ مرحلہ آیا تھا اور اس آدمی نے اپنا کردار ادا کیا تھا. بہت سارے وہ لوگ جو شاید بعد میں کسی عہدے پہ بھی پہنچ جائیں، وہ یاد نہیں رہیں گے. جب بھی ملت کے سامنے ان کا ذکر آئے گا تو ان کو مختلف ناموں سے یاد کیا جائے گا کہ انہوں نے ملت کے ساتھ خیانت کی تھی، غداری کی تھی، یہ بیکے ہوئے تھے، ضمیر فروش تھے. تو اگر آپ کو ملت میں بھی اپنا ایک مقام چاہیے تو آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. عام مسلمانوں کو بھی جاگروک رکھنا چاہیے. جس طرح سے بھائی امت شاہ آپ کے لیے کیوں آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے محنت کریں گے؟ نہیں کریں گے. آپ کو دیش سے باہر نکالنے کے لیے جس طرح کی انہوں نے کوششیں کی ہیں، سی اے اے این آر سی آپ کو یاد نہیں ہے کس طرح کا انہوں نے باضابطہ ٹویٹ کیا تھا، اور جب اس کے خلاف باضابطہ احتجاجات ہوئے تو انہیں اپنی کیا کہتے ہیں ٹویٹس ڈیلیٹ کرنی پڑی تھی. جو سچائیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہیں. جو پارٹی آپ کے گھروں پہ بلڈوزر چلاتی ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے کام کرے گی یار. یہ سب کہنے والی باتیں ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھرم نہیں پالنا چاہیے. بہت کلیئر ہے، اور کسی کو کوئی بھرم نہیں ہونا چاہیے. تو کسی بھرم میں مبتلا مت ہوئیے. یہ کوئی پسماندہ اور کیا کہتے ہیں اعلیٰ اور اشراف اور اجلاف یہ سب کہنے والی باتیں ہیں. الحمدللہ یہ اسلام کی برکت ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ مسلمان جب مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کو کچھ یاد نہیں رہتا. ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہوتے ہیں. مسلمانوں کی امامت کرنے والا کون ہے؟ پیچھے نماز پڑھنے والا مسلمان الحمدللہ نہیں دیکھتا ہے. بڑی بڑی قیادتوں کے ذمہ دار الحمدللہ ہر طرح کے لوگ رہے ہیں. یہ روشن تاریخ مسلمانوں کی ہے.
اور یہ جو ایشو ہے اس کو اسی لیے اس طرح سے بڑھایا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے جس موقع سے بھی بڑھایا ہو، اگر کبھی کسی مولوی نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی ہو تو اس کا مکمل طریقے سے بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، اللہ کے دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا اس کو اس طرح سے بڑھا رہا ہے تو آپ یقین جان لیجئے کہ وہ کسی بھی طبقے کا بھلا نہیں چاہ رہا ہے۔ مسلمان ہندوستان میں بحیثیت مسلمان کے مائنورٹی میں ہے، کمزور سیکشن ہے، اور جب کبھی مسلمان ٹارگیٹ پہ ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ٹارگیٹ پہ ہوتا ہے، اشراف نہیں ہوتا ہے، اجلاف نہیں ہوتا ہے، پسماندہ نہیں ہوتا ہے، انصاری نہیں ہوتا ہے، منصوری نہیں ہوتا ہے، شیخ اور سید نہیں ہوتا ہے، سلفی اور غیر سلفی دیوبندی بریلی نہیں ہوتا ہے، شیعہ سنی نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے ٹارگیٹ پہ۔ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ کی حیثیت ہندوستان میں مائنورٹی کی ہے، مسلمان مائنورٹی کی، آپ ایک کمزور سیکشن سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا ہر طبقہ ایک طریقے سے زیر اعتاب رہتا ہے، ہر آدمی نشانے پہ رہتا ہے، اور سب مل کر کے رہیے گا، سلیقے سے رہیے گا تو ہو سکتا ہے اپنے حقوق آپ اس کا تحفظ کر لے جائیں۔ لیکن اگر اس طرح کی ڈیبیٹ کا حصہ بن جائیے گا، اس طرح کی جو اس طرح کے بھرم پھیلائے جاتے ہیں ان کو آپ اس طرح سے قبول کر لیجئے گا تو یہ بہرحال پوری ملت کا نقصان ہوگا، اور جب وہ نقصان کا سلسلہ شروع ہوگا تو نہ اجلاف کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ اشراف کا، نہ پسماندہ کا، اور نہیں جو ارزال اور کس قسم کی استغفر اللہ جو اصطلاحات گھڑی گئی ہیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بیسیکلی سارے مسلمانوں کا نقصان ہے، اس کو اس تناظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ کسی کے ہت میں نہیں ہے، اور یہ بات لکھ کر دی جا سکتی ہے۔ جو ہندوستان کا جو قانون ہے اس میں ہے کہ ہر مذہب کو ان کے مذہب کے مطابق جینے کا ادھیکار دیا جائے گا، تو یہ جو بل آیا ہے وہ اس تناظر میں جی ظاہر ہے اس تناظر میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب بھائی ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال سے ثابت کرو کہ ہاں تم پریکٹسنگ مسلم ہو آر یو؟ تو آپ تو ہمارے مذہبی معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ایک زمین اللہ کی راہ میں دے دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینج دوسرے لوگ کریں گے، آپ نہیں کریں گے، کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو بنیادی بیسک رائٹ ہے اس کے بھی خلاف یہ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح کی پھر آپ گفتگو کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو لا کر کے، اتنی زیادہ ملکیت ہے، ریلویز کے بعد سب سے بڑی ملکیت وقف بورڈ کے پاس ہے، وقف لینڈ جہاد ہم نہیں ہونے دیں گے، فیئر آف وقف ختم کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب باتیں ایسے کی جا رہی ہیں؟ ان باتوں کے پیچھے سیاست ہے، اور سیاست وہی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی۔ وہ جو میجورٹی کمیونٹی ہے ہماری، ہندو بھائی ہیں ہمارے، ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب مسلمان لے کر کے بیٹھے ہوئے ناجائز، جبکہ یہ تو مسلمانوں نے اپنی کمائی ہوئی چیزیں اللہ کی راہ میں دی ہوئی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو بھرم پھیلایا جاتا ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ان کا تو فائدہ ہے۔ میں بہت کلیئر طریقے سے بتا سکتا ہوں، میری جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو نئے بھارت کا جو میرا مطالعہ ہے وہ مجھے اس نتیجے پہ پہنچاتا ہے کہ اسی طرح کی سیاست سے بی جے پی کا فائدہ ہوا ہے، اس لیے وہ تو کرتے رہیں گے، لیکن یہ عام ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان سمیت ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سچائی کو سمجھیں۔ آخر میں خلاصے کے طور پہ کیا پیغام دیں گے آپ جو مسلمان سن رہے ہیں ہمیں؟ نہیں، سارے مسلمانوں کو پیغام دیں گے بھائی، آپ مطلب اپنی سطح پہ جس حد تک اس کاؤز کو، جب بھی کوئی بھی لیڈرشپ آپ کو آواز دے ہے نا، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے۔ ابھی ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے نا، راجیہ سبھا سے بھی آج یا تو پاس ہو گیا ہوگا یا ہونے والا ہوگا یا ہو جائے گا، ہے نا۔ تو لوک سبھا راجیہ سبھا سے پاس ہونے کے بعد قانون بن جاتا ہے، وہ ایک مطلب فارمیلٹی رہ جاتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، تو وہ تو ہو جائے گا، ہے نا۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے ایک اندیا دیا ہے، مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی، کہ وہ اس کی جو قانونی لڑائی ہے وہ بھی لڑیں گے، تو جتنی مدد ان کو درکار ہوگی وہ مدد دی جانی چاہیے، اور اویئر کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ اصل میں جو لوگ صاحبان قلم ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے اور جو ان ایشوز کو سمجھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک حقائق پہنچاویں بھی۔ ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اور اس لیے وہ بیچارے مطلب اس بھرم میں رہ جاتے ہیں جو بھرم پھیلایا جاتا ہے۔ تو ان کی طرف سے تو ان کی باتیں پہنچتی ہیں مختلف ٹویسٹ کے ساتھ، لیکن آپ کی جو بات ہے وہ نہیں پہنچ پاتی۔ تو ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ حقائق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو اویئر کریں، اور جب لیڈرشپ آپ کو آواز دے تو لیڈرشپ کا ساتھ دیجیے۔ یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کسی فرد کا معاملہ نہیں ہے، یہ ملت کا معاملہ ہے، اور اسی لیے آپ اگر دیکھیے گا تو بغیر کسی اختلاف کے
اصلاً پوری ملت اس معاملے میں ایک ساتھ ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی پوری ملت سے ہی یہ جو پورا معاملہ ہے نا وہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس معاملے میں جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اویئر رہیے، اپنے لوگوں کو اویئر کیجیے، اور آگے کی لڑائی کے لیے جہاں جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پہ ساتھ رہیے. جب لیڈرشپ طے کرے کہ اس کو کس طرح سے لڑنا ہے تو لیڈرشپ کا ساتھ دیجیے. اور طے کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے وہ انشاءاللہ زیادہ بہتر طے کر لیں گے کہ ان کو قانونی چارہ جوئی کس طرح سے کرنی ہے، اگر ان کو احتجاجات کرنے ہیں تو ان کو کیا راستے اپنانے ہیں، کس طرح سے آگے کا جو کورس آف ایکشن ہے وہ کیا ہوگا، وہ طے کر سکتے ہیں. وہ جو بھی طے کریں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان پہ اعتماد کریں، ان کا ساتھ دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اس معاملے میں ہمیں سرخروئی حاصل ہو. جزاکم اللہ خیر. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.